बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चौथा सबक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि कुर्बानी किस पर वाजिब होती है, कुर्बानी वाजिब होने का सबब क्या है, मालिक निसाब से क्या मुराद है, हाजत असलिया किसे कहते हैं, अगर सोना निसाब से कम है तो कुर्बानी का क्या हुक्म होगा, अगर इंसान के पास एक से ज़ायद मकान मौजूद हैं तो क्या उस पर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं। तो सामईन मोहतरम, कुर्बानी वाजिब होने के लिए बुनियादी 4 शराइत हैं। जिस इंसान में जो 4 शर्तें पाई जाएंगी उस पर कुर्बानी वाजिब होगी या फ़र्ज़ होगी। ठीक है, उसमें से पहली शर्त ये है कि वो कुर्बानी करने वाला इंसान जो है वो मुसलमान हो, क्योंकि गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब या फ़र्ज़ नहीं होती। और शरीयत के जो अहकाम हैं ये लागू होने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। शरीयत के अहकाम सिर्फ मुसलमान पे लागू होते हैं, गैर मुस्लिम पे लागू नहीं होते। ठीक है, तो कुर्बानी करने वाला इंसान का मुसलमान होना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी शर्त कि वो मुसाफिर ना हो, मुकीम हो। ठीक है, तो मुसाफिर पर शरीयत ने आसानी रखी है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। ठीक है, नंबर 3 ये है कि वो आज़ाद हो, ग़ुलाम ना हो। ठीक है, तो आज़ाद होगा तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। चौथी शर्त यह है और बुनियादी शर्त जो है और अहम शर्त है कि वो मालिक निसाब हो। मालिक निसाब होगा तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, वगरना सिर्फ 3 शर्तों के पाए जाने से कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। हाँ, अगर वो मालिक निसाब नहीं है लेकिन मुसलमान भी है और आज़ाद भी है, मुकीम भी है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। और अगर मालिक निसाब है, ठीक है, मुकीम भी है और मुसलमान भी है लेकिन ग़ुलाम है, तो एक शर्त के मफकूद होने की वजह से कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। ठीक है, यानी चारों शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है, वगरना बसूरत दीगर जो है कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अच्छा, कुर्बानी वाजिब होने का सबब क्या है? तो सामीन याद रखें, कुर्बानी वाजिब होने का जो सबब है असल में वो है वक्त। जब कुर्बानी का वक्त आएगा और वजूब शराइत पाई जाएंगी तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ठीक है, तो उस वक्त जो है उसका रुकन उन मखसूस जानवरों में से जो शरीयत ने बयान किए उनमें से किसी एक को अल्लाह की रज़ा के लिए मखसूस वक्त में कुर्बान करना ये इंसान पर वाजिब हो जाएगा। अच्छा, अब हमने 4 शर्तें पढ़ी हैं कि मुसलमान होना ज़रूरी है, काफिर पर कुर्बानी नहीं। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स काफिर था, अब वो कुर्बानी के अय्याम शुरू हुए, यानी यकम ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आया, अभी तक वो काफिर है। 7 या 8 ज़ुल्हिज्जा को अल्लाह ने तौफीक दी, मुसलमान हो गया, अब आज़ाद भी है, ठीक है, मुकीम भी है, मालिक निसाब भी है, तो इस पर अब कुर्बानी वाजिब होगी, ये कुर्बानी करेगा। ठीक है, इसी तरह कोई ग़ुलाम था लेकिन अल्लाह ने उसको कुर्बानी के वक्त में आज़ादी की नेमत अता फरमा दी, बकिया शराइत भी पाई जा रही हैं, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। ठीक है, इसी तरह अगर कोई शख्स मुसाफिर था लेकिन कुर्बानी के वक्त में वो मुकीम हो गया तो अब उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब मालिक निसाब से क्या मुराद है? मालिक निसाब से मुराद ये है कि उस इंसान के पास 7.5 तोले सोना हो, या फिर 52.5 तोले चांदी हो, या फिर इनकी कीमत के बराबर हाजत असलिया के अलावा रकम हो या कोई सामान हो, और उस पर अल्लाह ताला या बंदों का इतना कर्जा ना हो कि जिसे अदा करने के बाद उसके पास निसाब बाकी न रहे। ठीक है, इसको कहते हैं मालिक निसाब, यानी उस पर इतना कर्जा भी ना हो कि उसके निसाब की रकम ही ना बचती हो। ठीक है, उसके पास या 7.5 तोले सोना हो, या 52.5 तोले चांदी हो, या फिर इसकी कीमत के बराबर माल मौजूद हो और वो हाजत असलिया के अलावा हो, तो उस पर जो है
وہ قربانی واجب ہوگی اور وہ مالک نصاب کہلائے گا، بشرط یہ کہ اس پر اتنا قرضہ نہ ہو کہ اگر وہ قرض ادا کرتا ہے تو نصاب باقی نہ رہتا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں لفظ استعمال ہوا ہے جی حاجت اصلیہ۔ حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے، حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت پڑتی ہے اور ان کے بغیر گزارا اوقات میں ممکن ہی نہیں، یا تنگی یا دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا مکان ہے، خانہ داری ہے، اس کا سامان ہے خانہ داری کا، جن کی ضرورت ہو، سواری ہے، تو یہ ساری چیزیں حاجت اصلیہ کے اندر شمار ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو چیزیں ہمارے روزمرہ استعمال میں آتی ہیں اور ان کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے تو وہ حاجت اصلیہ کہلائیں گی۔ اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہوں گی وہ جو ہے وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہوں گی۔ مثال کے طور پر اکثر طور پر ہم دیکھتے ہیں گھروں میں ڈیکوریشن کا سامان پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے کپڑے موجود ہوتے ہیں جو ہم پہنتے نہیں ہیں ضرورت، یعنی کہ ڈیلی بیسس پہ یا ہفتے کے بعد ہم اس کو نہیں پہنتے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کوئی سامان ہے یا اس طرح کا کوئی دیگر مال و متاع ہے تو وہ بھی حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اچھا، اگر سونا نصاب سے کم ہے تو حکم کیا ہوگا؟ اگر سونا نصاب سے کم ہو تو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس جو چاندی یا حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی رقم یا سامان ہے یا نہیں۔ اگر سونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، بشرط یہ ہے کہ وہ سونا 7.5 تولے سے بہت کم ہو کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بھی اسے نہ بن پائے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر 3-4 تولے سونا موجود ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ظاہر ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت تو آسانی سے بن رہی ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ 7.5 تولے سونا پورا ہوگا تبھی قربانی واجب ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یا 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو، اگر چاندی بھی نہیں سونا بھی نہیں ہے، اتنا مال ہے کہ اس کو بیچا جائے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے تو اب بھی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس نہ چاندی ہے نہ مال ہے، سونا ہے لیکن وہ 7.5 تولے نہیں ہے، 7.5 تولے سے کم ہے، تو اب وہ دیکھا جائے گا کہ وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ اگر پہنچتا ہے تو قربانی واجب ہوگی، اگر نہیں پہنچتا تو قربانی واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کسی کے پاس فقط چاندی ہے، ٹھیک ہے، اور چاندی 52.5 تولے سے کم ہے اور کچھ مال بھی ہے، تو مال کو اور چاندی کو جمع کیا جائے گا، اور اگر وہ رقم مل کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بنتی ہوگی تب بھی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا کہ اگر سونے سے نصاب کم ہو تو حکم یہ ہوگا کہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس جو چاندی یا حاجت اصلیہ کے علاوہ جو رقم یا سامان ہے یا نہیں ہے۔ اگر سونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو قربانی واجب ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا عمومی طور پر بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر شخص کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی نہ کوئی سامان ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے پاس سونے کے علاوہ، ٹھیک ہے، چاندی یا حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی رقم یا سامان ہے تو سب کی قیمت کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ وہ رقم چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے، تو قربانی واجب ہے وگرنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ ایک سے زائد اگر کسی کے پاس مکان ہے تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں۔ اگر کسی کے پاس رہائشی مکان کے علاوہ، ٹھیک ہے جی، رہائشی مکان کے علاوہ ایک یا ایک سے زائد مکان ہو اور ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو تو اس پر بھی یاد رکھے قربانی واجب ہے، خواہ وہ مکان خالی ہو یا کرائے پر دیے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ کرائے والے مکان کا مسئلہ وضاحت کے ساتھ پھر ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن نیز اگر خالی پلاٹ ہے تو اس کا بھی حکم یہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم نے جو یہاں کہا کہ کرائے پر دیے ہوئے مکان کا مسئلہ جو ہے، جن کے پاس مکان تو ہیں لیکن وہ کرائے پر دیے ہوئے ہیں، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟
اگر کسی کے پاس رہائشی مکان کے علاوہ ایک اور مکان ہے جو اس نے کرائے پر دیا ہوا ہو اور اسی کرائے سے اس کا گھر کا خرچہ چلتا ہو تو اس گھر کی وجہ سے قربانی واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کی حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، یعنی اس کے کرائے سے اس کے گھر کا خرچہ نہیں چلتا، پھر اس کے مکان کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ بقیہ سوالات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ نیچے ہم نے واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی شیئر کیا ہوا ہے، اس کو جوائن کر کے واٹس ایپ گروپ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں، اس میں بھی اپنے سوالات آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔